رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صالح شخص کے لیے صالح مال ہی کیا اچھا ہے۔ مزید فرمایا، دنیا میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جس نے دنیا کو ایسا کہا اور ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتلایا کہ اس کی تقسیم نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایسے اور ایسے ہو۔ تم خلقت کی بھلائی کے لیے دنیا کو اپنے ہاتھوں میں رکھو مگر اپنے دل سے اس کو نکال کر رکھو، ایسی حالت میں تمہیں کچھ نقصان نہ دے گی، نہیں اس کی نعمتیں اور خوش نمائی فریب دے سکیں گی۔ عن قریب تم دنیا سے چلے جاؤ گے، تمہارے بعد وہ بھی نہ رہے گی۔ اپنی رائے پر تکیہ کر کے گمراہی نہ سمیٹو، اپنی رائے پر تکیہ کر کے مجھ سے بے پرواہ نہ ہو، کیونکہ تو گمراہ ہو جائے گا۔ جس نے اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ گمراہ ہوا اور ذلیل ہوا اور اس نے ٹھوکر کھائی۔ جب تو اپنی رائے پر تکیہ کر کے بے پرواہی کرے گا تو ہدایت و حمایت الہی سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ تو نے ہدایت کو طلب ہی نہیں کیا اور نہ اس کے سبب میں داخل ہوئے۔ تم کہتے ہو کہ میں عالموں کے علم سے بے پرواہ ہوں، حالانکہ تم خود علم کے مدعی ہو۔ تو بتاؤ عمل کہاں ہے؟ اس دعوے کی پہچان اور صداقت کیا ہے؟ مصیبت پر صبر کرنے سے اور اخلاص سے عمل کرنے سے تیرے علم کے دعوے کی پہچان ہوگی۔ اس سے تیری حالت میں کبھی تبدیلی نہ آئے اور گھبرا کر واویلا نہ کرے، نہ اس مصیبت پر خلقت سے شکایت کرے۔ تو اندھا ہو کر بینائی کا دعویٰ کیسے کرتا ہے؟ تو کم عقل اور ناسمجھ ہو کر عقل و سمجھ کا دعویٰ کرتا ہے۔ اپنے جھوٹے دعوے سے اللہ کے پاس رجوع کر، توبہ کر، اس کے سوا سب کچھ چھوڑ دے، سب سے منہ پھیر اور سب کے خالق کی طلب کر۔ تجھے کیا پڑی کوئی ٹوٹے کوئی جڑے، مالک ہو یا کنگال ہو، تو خاص طور پر اپنے نفس کی حفاظت کر حتیٰ کہ وہ مطمئن ہو جائے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اپنی مراد کے راستے کو لازم پکڑ، دنیا و آخرت میں اللہ کی صحبت طلب کر، پرہیزگاری اور ما سوی اللہ سے تنہائی و یکسوئی اختیار کر، ہمہ وقت محور اپنے نفس کو امر و نہی کے سوا کسی چیز میں ثابت نہ کر، کیونکہ وہی تجھے ان میں ثابت رکھنے والا ہے۔ اے مردوں اور اے عورتوں، تم میں سے جس کسی کے پاس ایک ذرہ برابر بھی اخلاص اور ایک ذرہ برابر تقوی اور ایک ذرہ برابر صبر و شکر ہوگا، ٹھیک وہی نجات پائے گا۔ میں ان خصلتوں میں تمہیں مفلس و محتاج دیکھ رہا ہوں۔